أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پا جاؤ گے۔ تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اہل کتاب نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ تم فرماؤ ہرگز نہیں بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ کونو ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت مدینہ کے یہودی سرداروں اور نجران کے عیسائیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔ یہودیوں نے تو مسلمانوں سے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل ہیں اور توریت تمام کتابوں سے افضل ہے اور یہودی دین تمام ادیان سے اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے حضرت سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انجیل شریف اور قرآن شریف کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہودی بن جاؤ۔ اسی طرح نصرانیوں نے بھی اپنے ہی دین کو حق بتا کر مسلمانوں سے نصرانی ہونے کو کہا تھا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی بل ملت ابراہیم، بلکہ ابراہیم کا دین۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دے دیں کہ جب کسی کی پیروی ضروری ہے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں جو کہ تمام فضائل کا جامع ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس میں اشارتاً یہودیوں، عیسائیوں اور ان تمام لوگوں کا رد کیا گیا جو مشرک ہونے کے باوجود ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، حالانکہ ابراہیمی وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے جبکہ تم مشرک ہو، تو ابراہیمی کیسے ہو گئے؟ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وہ مقبولیت عامہ بخشی ہے کہ ہر دین والا ان کی نسبت پر فخر کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ صرف بڑوں کی اولاد ہونا کافی نہیں جب تک کہ بڑوں کے سے کام نہ کرے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے، ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے مسلمانوں تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا،
اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ قولو تم کہو۔ یہاں انبیاء اکرام علیہ السلام سے متعلق چند باتیں یاد رکھیں۔ ایک، تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو کسی ایک نبی علیہ السلام یا ایک کتاب کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے۔ البتہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعداد مقرر نہ کی جائے، کیونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعداد کسی قطعی دلیل سے ثابت نہیں۔ دو، انبیاء اکرام علیہ السلام کے درجوں میں فرق ہے، جیسا کہ تیسرے پارے کے شروع میں ہے، مگر ان کی نبوت میں فرق نہیں۔ تین، انبیاء اکرام علیہ السلام میں فرق کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ اس طرح ہے کہ بعض نبیوں کو مانیں اور بعض کا انکار کریں۔ چار، یہ بھی معلوم ہوا کہ سارے نبی نبوت میں یکساں ہیں، کوئی عارضی، ذلی یا بروزی نبی نہیں جیسا قادیانی کہتے ہیں، بلکہ سب اصلی نبی ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ کنز ایمان، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہیں، تو اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی ہے سنتا جانتا۔ ترجمہ کنز العرفان، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، تو اے حبیب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تمہارے ایمان کی طرح۔ یہودیوں کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح ایمان لانے کا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایمان بارگاہ الہی میں معتبر اور دوسروں کے لیے مثال ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب اللہ تمہیں ان کی طرف سے کفایت فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور اس میں غیب کی خبر بھی ہے کہ آئندہ حاصل ہونے والی فتوحات کا پہلے سے اظہار فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ پورا ہوا اور یہ غیبی خبر صادق ہو کر رہی کہ کفار کے حسد و دشمنی اور ان کی مکاریوں سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرر نہ پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی، بنی قریظہ قتل ہوئے، جبکہ بنی نذیر جلا وطن کیے گئے، اور یہود و نصارہ پر جزیہ مقرر ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے، تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک و کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی کیجیے۔